اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، اللہم آمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ANA نیوز کی جانب سے میں خدیجہ ایوب ایک نئے عنوان کے ذریعے حاضر خدمت ہوں۔ بغور سماعت کیجیے کہ آج کا عنوان ہے اپنی ذات کو برائی سے پاک کرنا، یعنی اپنے آپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یعنی اپنے لباس کو تو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، یعنی اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا ہے۔ یعنی میں وہ گندگی کو بتا رہی ہوں جو نفس کو پاک کرنا ہے، یعنی اپنی روح کو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یعنی النفس مطمئن القلوب، یعنی الذکر مطمئن القلوب، یعنی اپنے نفس کو ذکر سے کس طرح صاف کرنا ہے۔ یعنی نفس، پہلے نفس کا ذکر یعنی تزکیہ اخلاق کی تربیت ایک کٹھن اور صبر آموز یعنی عمل ہے۔ یہ ایک ایسا بے آب وہ گراں سرا ہے کہ جہاں گرم ہواؤں کے جھونکے ہیں اور بھورے رنگ کے پتھر اور گرم ریت ہے، اور دشوار گزار صحرا کا عبور کرنے کے لیے ایک طرف عزم پاہم اور جہد مسلسل ضروری ہے کہ دوسری طرف صحرا کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہو جانا ناگزیر ہے، کیونکہ نفس کی تربیت اور اخلاق یعنی کردار کی تربیت اور سجرے تو بھی نہیں ہے جو چند دنوں کی محنت کے بعد برگو بار لاتا ہے، بلکہ اس کے لیے سال ہا سال کی محنت، وہ جان فشانی اور منصوبہ عزم داری یعنی ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب تک تربیت اور تزکیہ نفس کے اسلوب اور اس کے طریقہ کار کا علم نہ ہو تو اس وقت تک اس سلسلے میں کی جانے والی کوشش فضول اور بے فائدہ ثابت ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس سلسلے میں ہمیں بڑی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور اس باب میں آپ کے طریقہ کار کا اسوہ یعنی نمونہ ہمیں ضروری ہے، بننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بتائے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ان 4 بنیادی مقاصد میں سے تزکیہ نفس ایک اہم یعنی اساسی مقصد ہے۔ باقی 3 مقاصد اس کے مسائل اور ذرائع ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جد جہد اور آپ کی تمام یعنی دعوتی سرگرمیوں کا محور مقصود دراصل تزکیہ باطن اور اخلاق کی تہذیب یعنی تہذیب ہی ہے، اور اس کو ہر شخص کی فلاح و نجات کے لیے ضروری یعنی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن یعنی آخرت میں انسان کی نجات وہ کامیابی اس بات پر یعنی مختصر ہے کہ وہ اپنے نفس کا گناہ کی آلائشوں سے پاک رکھے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام و نامراد ہوگا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالے۔ ظاہر ہے کہ جب آخرت میں انسان کی نجات تزکیہ نفس پر یعنی منحصر ہے تو انبیاء
علیہ السلام کا اصل مشن یہی ہوا، کیونکہ وہ پوری انسانیت کے لیے حاوی یعنی ہادی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگوں کے قلوب کو مچلتی اور مجتبی و مصطفیٰ اور ان کے اخلاق و کردار کے سنوارتے ہیں اور ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کا سادہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تہذیب و اخلاق نفس کی تربیت کا نام ہی تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان کے اندر سے عادتیں یعنی رذیلہ نکال کر اخلاق حمیدہ اور صفات محمودہ پیدا ہو جائیں، بس اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تربیت نفس کا پہلو ہر جگہ نظر آ جائے۔ آپ اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور اسی لیے بہتر مواقع اور مناسب حالات کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ جب کبھی آپ کو کوئی مناسب موقع ملتا تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، اور آپ صحابہ کی تربیت کرتے، اور تربیت کے لیے بہتر اور مناسب وقت کا ہونا بھی ناگزیر ہے، ورنہ عربی کی بات صد بصحرا ہوگی۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، دلوں کی کچھ خواہشات اور میلانیت ہوتی ہے، کبھی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کبھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں میلان کے وقت داخل ہوں اور اس وقت اپنے بات کہو جبکہ وہ سننے کے لیے آمادہ ہو، کیونکہ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اسے یعنی کبھی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی بات کو قبول کرنے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت میں حکمت و دانائی تھی۔ آپ موقع محل کے مطابق کسی کی غلطی اور کوتاہی پر غلطی اور کوتاہی پر براہ راست متنبہ نہیں فرماتے تھے، تاکہ مخاطب دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ اگر بعض لوگوں کی کچھ کوتاہیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے تو اجتماعی طور پر خطاب کرتے ہوئے اس غلطی طرز فکر اور نامناسب عمل کی اصلاح فرما دیتے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ عام حضرات کے سامنے بھی اسلام کا صحیح طریق عمل آ جائے۔ جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کی غلطی پر یعنی تنبیہ فرماتے تو اس کا نام لیے بغیر، اس سے مخاطب کیے بغیر یوں فرماتے کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کے حالات ان کے سامنے آ جائے تو ان میں سے بعض نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں رات میں نہیں سوؤں گا، صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ جب یہ باتیں آپ کے معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں بھی شادی بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو جو کوئی میری سنت سے اعتراض کرے گا، اپنی ذات کو برائیوں سے بچانا،
یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنی ذات یعنی اپنے آپ کو، یعنی ہم اچھے رہیں تو دوسروں کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں، ایک مجسم یعنی گھرانے کو ہم تربیت دے سکتے ہیں، ایک عورت کا پڑھنا سارے خاندان کو یعنی تربیت دینا ہے، یعنی اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے افکار سے ہی یعنی زندگی کو پائیدار بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔